اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پیارے اور معزز دوستوں کو ارسم وائس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ جنت میں عورت بچے پیدا کریں گے یا نہیں۔ دنیا میں جس طرح مرد اور عورت کا جنسی عمل ہوتا ہے، کیا جنت میں بھی جنسی عمل ہوگا؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا جنت میں بھی مردوں کو بیویوں سے ہم بستری کی خواہش ہوا کرے گی، اور کیا جنت میں بھی میاں بیوی بچے پیدا کریں گے۔ اور ہاں، ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنت کی حوروں سے جب مرد ہم بستری کریں گے، حوریں کیسی حالت میں ہو جائیں گی۔ بلکہ ناظرین، آج آپ یہ بھی جانیں گے، اور اگر مردوں کو حوریں دی جائیں گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا۔ اگرچہ یہ سوال از راہ مزاح کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جواب مزاح سے نہیں دیا جا سکتا، بلکہ سنجیدگی سے اس کا جواب ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، اللہ اور رسول کی شریعت اور عزت و احترام کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا ہم اس ویڈیو میں قرآن اور حدیث سے ان سب سوالات کے جوابات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ہاں ناظرین، ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنت کی وہ 3 کون سی چیزیں ہیں جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے۔ یہاں پر ناظرین، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر جنت میں مردوں کو حوریں دی جائیں گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا۔ یاد رکھیں کہ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں بھی اپنے جنتی شوہر کے ساتھ ہی رہے گی، اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار بھی بنے گی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ لیکن اس عورت کو جنت میں متعدد شوہر میسر نہ ہوں گے۔ اور ہاں، جو عورت شادی سے پہلے وفات پا جائے اسے جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ جس جنتی مرد کو پسند کر لے اس سے اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ وہ ساری زندگی بتائے گی۔ یا اللہ پاک اپنی قدرت سے جنت میں ان کے لیے جنتی مرد پیدا فرمائیں گے جن کے ساتھ وہ ہمیشہ رہے گی، جیسے مردوں کے لیے حوریں ہوگی۔ بلکہ ناظرین، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے بھی بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یک بعد دیگر نکاح کرتی ہے، اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں تو ان میں کون اس کا شوہر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی، اور وہ اچھے اخلاق کے مرد کو پسند کرے گی، اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی، اے میرے رب، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا اسے میرے ساتھ بیاہ دے۔ اگر سب شوہر حسن خلق میں برابر ہو تو آخری شوہر کو ملے گی، ورنہ اسے اختیار دیا جائے گا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورتوں کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ابر بحر والا کپڑا کو استر اندر والا کپڑا کو حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے جنت بطور انعام بنائی ہے، اس میں ہر لمحہ لذت کے حصول کے اسباب بطور نعمت مہیا کیے جائیں گے۔ بلکہ جنتیوں کو جنت میں گناہوں کی خواہش نہ ہوگی، اور نہ ہی برے خیالات ہوں گے، بلکہ پاکیزہ جذبات و خواہشات ہوں گے، اور ان کے حصول کے حلال راستے دستیاب ہوں گے۔ ناظرین، یہ سب باتیں قرآن و حدیث کی نفوذ سے ثابت ہے۔ جنت میں انسان جو چاہے گا اسے وہ ملے گا۔ اگر اولاد کی خواہش ہوگی تو اولاد بھی ہو جائے گی، لیکن دنیاوی اولاد کی طرح ان کا حکم نہیں ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بالفرض کوئی مسلمان جنت میں اولاد کی خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش کو اس طرح پوری کی جائے گی کہ بچے کا حمل قرار پانا، اس کا پیدا ہونا، اور اس کا انتہائی عمر یعنی اس کا 30 سال عمر تک پہنچنا، سب کچھ ایک ساتھ عمل پذیر ہو جائے گا۔ متعدد نفوس میں سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ حوروں سے شادی کرا دے گا، اور اہل جنت ان سے جمع کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جنتی لوگ آخرت میں اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہوں گے۔ یہاں مشغلوں سے مراد کنواریوں کے پاس جانا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد فرامین سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، اہل جنت حوروں سے جمع کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جنت میں کوئی بھی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا،
کہ ناظرین ایک مرتبہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ کھائیں گے اور پئیں گے۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جنت میں جنتیوں کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے پینے، شہوت اور ہم بستری کی طاقت دی جائے گی۔ اس پر اس یہودی نے کہا، جب وہ شخص کھائے گا اور پیے گا تو اس کو قضائے حاجت کی ضرورت بھی تو آئے گی۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی حاجت اس پسینے سے دور ہو جائے گی جو مشک کی طرح ان کے جسم سے نکلے گا، اور ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہم جنت میں اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی شخص ایک دن میں 100 کنواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ یہ شرمگاہیں نہ تکنے والی ہوں گی اور نہ ٹوٹنے والی۔ جنتی بیک در بیک ہم بستری کی لذت حاصل کر سکیں گے۔ ناظرین، یہ بیان کی گئی تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں جنسی خواہشات کی تکمیل کا سامان عمدہ طریقے سے ہوگا، لیکن وہ جنتی خواہشات جو گناہ اور بدکاری کے زمرے میں آتی ہے، ان سے اہل جنت پاک ہوں گے۔ نہ گناہ کا تصور ہوگا اور نہ ہی گناہوں کے خیالات ہوں گے۔ جنتیوں کو حسین و جمیل، خوبصورت اور پاکیزہ بیویاں ملے گی۔ جنتی اپنی بیویوں اور حوروں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اہل جنت کے جسم پہ بال نہیں ہوں گے اور ان کے چہرے پر داڑھی یا مونچھ نہیں ہوں گی، صرف سر کے بال ہوں گے اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنتی کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے اور نہ پیشاب کریں گے اور نہ پاخانہ کریں گے۔ بس ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح خوشبودار پسینہ آئے گا، ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ سب سے ادنیٰ جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر دے گا اور 72 بیویاں دے گا۔ سب سے ادنیٰ جنتی بھی نعمتوں، باغات، درختوں اور بیویوں کو 1000 برس کے مسافت دیکھے گا۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے اکرام والا بندہ وہ ہوگا جو صبح شام اللہ کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے 70,000 گنا خوبصورت ہوگی۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ وہ کون ہے؟ ہم نے کہا ضرور، اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر پر فریب تا، زیادہ بچے جننے والی غصہ ہو جائے، یا اسے کچھ برا بلا کہہ دیا جائے، یا اس کا شوہر ناراض ہو جائے، تو یہ عورت شوہر کو راضی کرتے ہوئے کہے کہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہ سوؤں گی جب تک کہ تم خوش نہ ہو جاؤ۔ ناظرین، اس حدیث پاک سے جنتی صفت بیان کی گئی ہے کہ جنت میں جانے والی یہ عورت ہے جس میں یہ اوصاف پائے جائیں گے۔ ناظرین، ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی حور جنت سے زمین کی طرف جھانک لے تو جنت سے لے کر زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے گی، یعنی 7 آسمان بھی روشن ہو جائے اور زمین بھی۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور نہایت ہی 2 حوریں خوبصورت آواز سے گائے گی، مگر ان کا گانا شیطان مزامیر نہیں بلکہ اللہ کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ایسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائے گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی نہ مریں گے، ہم چین والیاں ہوں گی، ہم کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے، ہم راضی ہے، ناراض نہ ہوں گی۔ مبارکباد اس کے لیے ہمارے اور ہم اس کے لیے ہوں گے۔ سر کے بال اور پلکوں کے بالوں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے۔ مگی آنکھیں 30 برس کی عمر کی معلوم ہوگی، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوگی۔ ادنیٰ جنتی کے لیے
80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں ادنیٰ سے ادنیٰ موتی مشرق کے اور مغرب کے درمیان روشن کر دے گا۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں جان لیجئے کہ دنیا میں 3 جنتی چیزوں سے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے صرف 3 چیزیں اس زمین میں پائی جاتی ہے، ایک عجوہ کھجور کا درخت، اور دوسرا غوکیے جو جنت کی برکات میں سے ہر روز قرات میں نازل ہوتے ہیں، اور تیسری چیز حجر اسود ہے جو جنت سے زمین پر آیا ہے۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو کے اختتام پر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو جہنم کے عذاب سے بچا، آمین ثم آمین۔